अस्सलाम वालेकुम। आज 25 फरवरी 2021 है। आज हम बात करेंगे क्लर्क हजरात पे। ये जो तबका है हमारे मुल्क में रीढ़ की हड्डी का काम करता है। इसके बगैर कोई अदारा कामयाब नहीं, कोई मिनिस्टर कामयाब नहीं, कोई पॉलिसी कामयाब नहीं। अगर ये क्लर्क हजरात तावन ना करें तो ये बड़े बड़े अफसरान, ये मिनिस्टर वगैरह, हुकूमत सारे तो अपने अपने ऑफिस में होते हैं, और ये जो तबका है ये आवाम के सामने डील करता है। इसकी परफॉर्मेंस बताती है कि कोई पॉलिसी किस हद तक कामयाब या नाकाम है। तो ये तबका रीढ़ की हड्डी है। आजकल इन पे क्या गुजर रही है, इनका क्या हाल है, ये तो हम अगली नशिस्त में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये मौजू लंबा है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा है कि हम चंद नशिस्तों में बातें करें, ताकि आप भी रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम दे सकें मुझे, और मैं भी थोड़ी थोड़ी बात आप तक पहुंचा सकूं। तो आज हम डिस्कस करते हैं वो ज़माना जब ये क्लर्क जो थे, इनको क्लर्क बादशाह कहा जाता था। क्या वजह थी? वजह ये थी कि कवानीन जो थे वो अंग्रेज़ का कानून ही बरसगीर में आगे लाया गया, और उसी के तहत जो अफसरान थे वो अंग्रेज़ के बाद भी यही समझते थे कि हम हुक्मरान हैं। जो CSS करते थे अफसर, उनको ट्रेनिंग के दौरान ही समझाया जाता था कि आपने एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपने गुफ्तगू पकड़ के करनी है, आपने मतहत को नाम से बुलाना है। बेशक वो आपके बाप की उम्र का है, दाढ़ी रखी हुई है, एक मुअज़्ज़ज़ शख्स है, आपकी उम्र 30 साल है और उसकी उम्र 55 साल है, आपका चपरासी है, तो आपने उसे, ओए हैदर इधर आओ, चलो, इस तरह बात करनी, इस तरह आपकी अफसरी ज़ाहिर होगी। दफ्तर जाना है तो एक क्लर्क जो है, उनको चपरासी तबका, उनको कहना है आप 8:30 बजे आए। ऑफिस 9 बजे खुलता है, क्लर्कों को कि आप 9 बजे आए। कभी कभार जाकर उनकी हाजिरी भी चेक करें, लेकिन खुद 11 बजे से पहले मत जाए। इसी में आपकी शान है, इसी में आपकी अफसरी है। अब ये जो सिस्टम चल रहा था ऑफिस में, उसने इन क्लर्कों को बादशाह बना दिया, और जो अफसरान अंग्रेज़ की जगह आ गए थे देसी, तो उनमें भी ये था कि यार हमने इतना पढ़ा, इतना लिखा, हम सुपीरियर चीज़ है, ये लोग मैट्रिक पास क्लर्क है 3rd क्लास, और हम MA करके फिर कंपटीशन का इम्तिहान पास करके आए। लाजमी बात है कि हम इनसे तो बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, अक्लमंद है। इसीलिए पूरे डिस्ट्रिक्ट कमान हमारे हाथ पे, क्योंकि उस वक़्त 3 ही अफसर होते थे अंग्रेज़ के वक़्त में। एक सिविल सर्जन डिस्ट्रिक्ट लेवल का, एक SP पुलिस का इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट लेवल का, एक डिप्टी कमिश्नर इंतज़ामिया का हेड। ये तीनों अंग्रेज़ होते थे, और इनकी जो रिहाइशगाहें होती थी सरकारी, वो पुलिस लाइन के करीब होती थी। ये आवाम से हट के होते थे, कोई उधर जाने की जरूरत नहीं कर सकता था, क्योंकि रास्ते में पुलिस का पूरा एक सिस्टम होता था। लेकिन यही चीज़ जब पाकिस्तान में वो कन्वर्ट हुई, तो कोठियाँ भी उधर थी, रैशे भी उधर, वो सब कुछ था। अब वो जो ज़ेन थे नए आने वाले, उनको भी उसी तरह ही किया गया फीडबैक कि आप इन लोगों को स्पीरी आपने होल्ड करना है, आपने चलाना है। अगर आप इनमें मिक्स हो गए तो आप में इन पर फ़र्क नहीं रहेगा। इनको पहली बात बताई जाती थी कि डिस्टेंस इज़ डिग्निटी, फासला इज़्ज़त की अलामत है। आजकल हम कहते हैं कि मिक्स अप हो जाओ आवाम में तो आपकी इज़्ज़त है। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। अफसर उस वक्त ये समझते थे कि हमने अवाम में अगर गुलनुमा मिलना है, तुम्हारी इज़्ज़त वक़ार आम बंदों जैसी हो जाएगी। ये चपरासी क्लर्कों का काम है कि आम बंदों से बातें करें। हमने दफ्तर से निकलना है, किसी से आँख नहीं मिलानी, लोग सलाम कर रहे हैं, जवाब नहीं देना, सीधा जीप में बैठ रहे हैं और निकल जाना है। और ये काम जो है ये नीचे तबके का है। अब होता क्या था, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। बस एक अदालत है, वहाँ जो जज है उसे तो आना है 11 बजे 12 बजे, ये रूटीन है रोज़। लेकिन जो क्लर्क बादशाह है उसे 9 बजे आ जाना है। अब क्लर्क बैठा हुआ है, वो उससे 3 घंटे उधर
جو وکلا ہے ان کے آتے ہیں پی این جو ہے، اس نے آ کے کہہ رہا ہے یار یہ 3 کیسز میں تاریخیں دے دو. وکیل صاحب کہتے ہیں میری تیاری نہیں ہے. اس نے کہنا اچھا ٹھیک ہے 3 ہے 20 3 60 روپے ادھر آ جاؤ اور یہ چٹ دے جاؤ، شام کو آگے ڈیٹس لے جانا. دوسرا آیا تیسرا، اور سودا بازی کرتے رہنا، پیسے اکٹھے کرتے رہنا. اس نے جج کے آنے سے پہلے وہ بنا کے رکھ لینا، اس کو یہ ڈیٹ، اس کو یہ ڈیٹ، اس کو. جج صاحب آیا بیٹھے ہیں، انہوں نے آتے ہی بیٹھ کے چائے آ گئی، اسے پہلے بندوبست کیا ہوتا ہے، چائے بسکٹ آ گئی، جج صاحب چائے بسکٹ پی رہے. باہر لوگ کھڑے ہیں جن کی پیشیاں تری ہیں، ان سے کہا ٹھہرا میں بلا رہا ہوگا. اب بسکٹ تو اس سے اٹھ کے جانا، جا کے آگے وہ لسٹ رکھ لی. سر یہ لوگ تھے، ان کی ڈیٹیں تھے، آج کام بہت زیادہ آپ کر نہیں سکیں گے کیونکہ آپ نے پتہ ہے نا 3 بجے جانا بھی ہوتا ہے، تو یہ سائن کر دیں. میں نے ڈیٹس دے دی. جج نے چائے پیتے ہوئے سائن کرتے، وہ ڈیٹیں کنفرم ہو گئی. اب یہ شخص میں آ گیا، وہ چائے ادھر رکھ دی. اب پہلا بلا رہا ہوا وہ کھلایا کیس، 1 2 3 کیس سنے. جج صاحب نے کسی آنکھ نہیں ملانی، بات نہیں کرنی، وہ اپنے ہی ہے. تو وہ کیسے سننے کے بعد 2 3 بجے جج صاحب اٹھے اور کہا کہ باقی کو تاریخیں دے دو. چلے گئے. کوئی پوچھے والا نہیں کہ بھائی ہم صبح سے آئے ہوئے ہیں، آپ ہمیں 3 بجے کہہ رہے ہیں کہ تاریخیں دے دو. ہم پھر وہاں سے مثلا ایک عدالت جو ہے وہ گجرات میں ہے، تو لوگ منڈی باؤدین سے آئے ہوئے ہیں، تو ان کو شام کو کہا جائے کہ تاریخ لے لو، تو ان کا تو پورا دن ضائع گیا. وہ ادھر سے ادھر آئے، پھر واپس گئے. جیل میں اگر کوئی بندہ ہے تو اسے لایا گیا، اسے ساتھ وہاں بٹھا کے پھر واپس گئے. تو یہ ڈونٹ کیئر. اس وقت وہ جو افسران تھے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ مشینری چل رہی ہوتی تھی، لوگوں میں دہشت تھی، خوف تھی کہ جج سے کوئی سوال نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا، ہمارا کام یہ جو کر دیتا ہے کلرک بادشاہ، تو ہمیں کیا ضرورت ہے جج سے. اس نے کہنا بھائی چھوڑو، جج صاحب تک مت جانا، تمہارا کام پھنس جائے گا. اب کوئی بندہ آ گیا، اس کے بیٹے کو تھانے دار پکڑ کے لے گیا، رات کو نے خوب اسے پینٹی لگائی. وہ دوسرے اس کا باپ درخواست لی، ایس پی کے دفتر پہنچ گیا کہ میں میرے بیٹے کو خواہ خواہ پکڑا ہوا ہے. تو اب کسی نے اندر نہیں اسے جانے دینا. باہر گارد کھڑی ہے، بابا ادھر کھڑے، بابا ادھر کھڑے، بابا ادھر، ابھی بھیجتے ابھی کرتے ہوئے وہ ایس پی صاحب نے باہر نکلنا، سیدھا ٹوپی سیدھے کرتے ہوئے جیب میں، اور یہ جا وہ جا، وہ بابا پیچھے بھاگ رہا ہے درخواست ہاتھ میں پکڑے ہوئے. تو وہاں کا 1 2 ایجنٹ جو ہے نا، انہوں نے جا کے بابا کہہ رہے بابا کیا بات ہے، کیوں پریشان، کیوں چیخ چلا رہے ہو پیچھے سے، ان کو کام ہوگا پھر آ جائیں گے، تم بتاؤ کیا بات ہے. بابا نے کہنا جی فلان تھانے دار نے میرا بیٹا، او ہو، اور پہلے بتانا تھا یار، یہ ان افسروں کا کام نہیں. چلو کیا یہ پولیس والا کچھ خوش کرو نا، تو ابھی اسے ساتھ لے جانا، وہیں ڈیل ہونی. انہوں نے جا کے تھانے دار سے کہنا یہ بابا جی ہمارے رشتہ دار چھوڑ دینے. تھانے دار بھی سمجھ جاتا تھا یہ کیا ڈیل ہے. اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ بابا، آئندہ سے منع کرنا، ٹھیک ہے. تو اس طرح سارے ملک کا پروسیجر چل رہا تھا، اور افسران جو تھے وہ اس لیے لیٹ آتے تھے کہ ان کی غیر موجودگی میں جو بھی لین دین ہوتا تھا وہ ہو جاتا تھا، اور ان پہ کوئی حرف نہیں آتا تھا. وہ بہت ایزی رہتے تھے، جب آتے تھے تو تمام لیگل کام کرتے تھے. اگر کوئی پکڑا جائے تو کوئی نہیں، ان کو نہیں، کلرک جو ہے بیٹھا ہو. تو کلرک کو اس لیے پروٹیکشن ہوتی تھی کہ اگر میں پکڑا بھی گیا تو میرے جو ہے افسران وہ تو قائم ہے نا، وہ تو پیچھے مجھے بچا لیں. وہ ہوتا بھی ایسی تھا. پہلی بات تو ہے کہ کوئی چھاپا پڑتا ہی نہیں تھا. اگر کوئی کسی دشمنی وجہ ہو بھی جاتا تھا، کلرک کو سسپینڈ کر دیا، اسی افسر نے سسپینڈ کرنا ہے، اسی نے اسے چارج شیٹ کرنا ہے، اسی نے اسے بحال کرنا ہے. دیٹس اندر کیس. یہ ایک دوسری بات. تو اب یہ بات ہے کہ اس طرح یہ نظام زندگی چل رہا تھا. کلرک جو تھا اس کے ہاتھ میں اصل انتظامی امور تھے. افسران صرف خانہ پوری کے لیے آتے، اور آتے اپنی روب راب دکھانے کے لیے اپنا کام جو ہے وہ تھوڑا بہت کرتے تھے، لیکن زیادہ ڈیپینڈ کرتے تھے ان افسران لوگوں پہ جو پیسے بنانے کی مشینیں تھیں. اور وہ کون تھے؟ یہ کلرک بادشاہ. یہ بے خوف کام کرتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا. لیکن رفتہ رفتہ کیا ہوا؟ حالات بدلے، قوانین بدلے، آفسز میں چینجز آئے، افسران کے وہ ٹریننگ میں چینجز آئے، عوام میں چینجز آئے. ان چینجز کا اثر کیا ہوا، یہ ہم اپنی اگلی نشست میں بیٹھ کے بات کریں گے. آپ اگر کسی نے کوئی کمنٹ کرنا ہے یا کوئی
بہتر بات جانتا ہے وہ بھی ایڈ کر سکتا ہے، کسی کی اپنی کوئی داستان ہے وہ ایڈ کر سکتا ہے، جو اس زمانے کا کوئی ریٹائر ہو چکا ہے اس وقت وہ دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، وہ بھی اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر دے، کیونکہ اگلی نشست میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ چینج کیسے ہوا، اور کلرک جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ تو اس سے کیسے ختم ہوگی، اور وہ تو آج کل کا ایک مظلوم طبقہ بن کے رہ گیا ہے۔ تو ان کی داد رسی کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ وہی افسران یا پولیٹیکل جو ہے لیڈرز وہ کریں گے، یا یہ خود ہی اپنا دفاع کریں گے؟ کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ ان کے بچوں کا کیا بنے گا؟ ان کے مکان کب بنے گے؟ یہ کیسے سروائیو کریں گے ایک باعزت زندگی؟ تو یہ کویسچن ہے جس کا جواب ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں ڈرافٹ کے ڈھونڈیں گے۔ آپ کمنٹ کریں، لائک کریں، اپنے سوسائٹی میں اپنے یار دوستوں سے یہ باتیں شیئر کریں، کیونکہ یہ باتیں ہم کریں گے تو کچھ اچھائی ہوگی معاشرے میں، کچھ بہتری آئے گی۔ اگر ہم ڈسکس ہی نہیں کریں گے تو کون ہے جو باہر سے آ کے، تو کسی انگریز نے ہمیں چینج نہیں کرنا نا، ہم نے خود ہی اپنا معاشرہ چینج کرنا ہے، اپنی غلطیوں کو پن پوائنٹ کر کے پھر ان میں سے اچھائیاں نکال کے ان پہ عمل کرنا ہے۔ حکومت جو ہے اس کے پاس اگر ٹائم نہیں ہوتا تو ہم تو ہے نا عوام، ہمارے پاس تو بہت ٹائم ہے، ہم تو گلی تھڑوں میں بیٹھے ہوئے پوری سیاست پہ ڈسکس کرتے ہیں، امریکہ سے لے کے چائنا تک کی سیاست ہم وہی دودھ کی دکان پہ ڈسکس کر لیتے ہیں، تو باشعور قوم ہے، ٹھیک ہے، بہت ٹائم ہے، تو پلیز اس طرف بھی دھیان کریں۔ تو اپنا خیال رکھیں، آج کے لیے اتنا کافی، انشاءاللہ کل بات ہوگی، تو کل ہم بات کریں گے کہ یہ سب انقلاب کیسے آیا، یہ جو کلرک بادشاہ تھا یہ محکوم کیسے ہو گیا، کیا حالات ہوئے، تو پھر اس کا سدباب، اس کی اچھائی کے لیے تجاویز بھی دیکھیں گے کیا ہو سکتی ہے، گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے، کلرک حضرات یونینز وغیرہ کیا کر سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا، اور پسند آیا بھی ہوگا، آپ ڈسکس کریں، اپنا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، پاکستان کا خیال رکھیں، کسی ادارے کو مت برا کریں، یہ سب ادارے ہمارے اپنے ہیں، یہ ہم میں سے ہیں، ہم ان میں سے ہیں۔ تو آج کے اتنا کافی ہے۔ پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔